نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے جو مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ نماز ظہر کی 4 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1 2 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ جو بھی منہ سے نکالے انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی۔ فجر کی سنت کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا بہت مرتبہ ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ تو جو بندہ 4 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور لوگ فوج در فوج دارہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں لگ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی تیاری کیجیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ آپ دنیا کے سامنے یہ اس وقت پیش کیجیے کہ بڑی سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بندہ بڑی سے بڑی کامیابی کے حصول کے بعد غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی عطا بخشش ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، آج ہی ہر انسان پریشان ہے، کسی کو جانی پریشانی تو کسی کو مالی، اسی طرح سے کسی کو منصب کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت آبرو کی پریشانی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اس سے دولت سنبھالی نہیں جاتی، تو غریب جھونپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدہ میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہوا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون سمجھا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بے چینی اور اضطراب برقرار رہتا ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا ہے۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون قرار نہ ملا، جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون میرے اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کے دل کو سکون بھی عطا کرتے ہیں، راحت اور چین بھی نصیب ہوتا ہے، زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا
تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعہ اور حادثہ کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعہ کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حواس آفات کو صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعہ ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہ الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثہ کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا ہے اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، بد امنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفرض دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک بد اعمال بد ہوتے ہیں۔ ہر تکلیف، آزمائش، سہولت، خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع الی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا حل کا وکیل بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جبکہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، انسان کا کام ہے ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ لہذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ محترم ناظرین، کئی طرح کے خوفناک اور عبرتناک واقعات، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دنسا دیا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت سے واضح ہیں کہ نافرمانی کی سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو ایسی کرنی ویسی بھرنی کے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں فرمایا، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔
سورۃ النحل آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پر سکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں ایمان اور اعمال صالحہ کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ پر پرلطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہوں یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ثمر جائیں۔ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن آتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر اس کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو نہیں دیتے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی چلی آتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وجہ وہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، صلح کروانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ اچھے کام کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں اور وہ اچھا کام کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، رستے سے پتھر کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ کسی کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا اور کسی کو معاف کرنا، یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لہذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اسی طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں پر پردہ رکھتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورت سورۃ النصر، چھوٹی سی صورت ہے، صرف 3 آیتیں ہیں اس صورت کی، لیکن بہت ہی برکت اور فضیلت والی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس صورت کو ظہر کی سنتوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جو سوچیں گے ویسے ہی ہوگا،
جو مانگو گے وہی ملے گا، بس یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت اس پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعائیں سن کر اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کومنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔